فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی، وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی۔ حق تعالی نے فرمایا کم بخت ابلیس، تو نے ایک قسم کھا کر اعلان کیا نا کہ میرے بندوں سے گناہ کروائے گا، ان سے جرائم کروائے گا، میرا نافرمان بنائے گا، مجھ سے دور لے جائے گا۔ میں 4 قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہوں، وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی۔ تو جتنا چاہے میرے بندوں سے گناہ کروا، تو جتنا چاہے انہیں نافرمان بنا، جتنا چاہے ان سے جرائم کروا، میں 4 قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہوں، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی۔ جب میرے بندے اپنے گناہ لے کر میرے دربار میں آئیں گے، تھوڑے سے آنسو بہائیں گے، کچھ تو اتنے سخت دل ہوں گے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں آئے گا، بس وہ رونے جیسی شکل بنا کر کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا 4 قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہوں، اپنے بندوں کو ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کروں گا، معاف کر دوں گا۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، دنیا والے ہماری غلطیوں کا انتظار کرتے ہیں، ہمارا رب ہے جو ہماری نیکیوں کا منتظر رہتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ، تم سے کوئی گناہ ہو تو صحیح نہ، آؤ نا ہمارے پاس، تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے۔ اور تمہارے رب کا اعلان ہے کوئی غلطی ہو گئی تم سے، گناہ ہو گیا تم سے، خطائیں ہو گئی تم سے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، صحرا کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ گناہ ہو گئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی توبہ لے کر آؤ نا، اس توبہ پر تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سے حق تعالی نے فرمایا تھا بشر المذنبین لا يتعازم علی ذنب ان اغفرا۔ داؤد میرے گناہگار بندوں کو تسلی دے دیجئے، میرے خطا کار بندوں کو حوصلہ دیجئے کہ تمہارا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جسے اللہ معاف نہ کر سکے، بس تمہارے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ میں نے رات بھی کہا تھا، آج پھر تمہیں کہہ رہا ہوں عزیز دوستو، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہو، کوئی اور اولاد نہ ہو، ایک ہی چھیلا ہو، اس کو پالنے میں، اس کی پرورش کرنے میں باپ نے اپنی ساری جوانی استعمال کر دی، ماں نے اپنا سارا شباب ختم کر دیا، بچے کو پڑھایا، اس کو لکھایا، اس کو پروان چڑھایا، اس کو جوانی کی منزل پر پہنچایا۔ جب بچہ جوان ہو گیا تو ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، ان کی عزت کو خاک میں ملانے لگا، ان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بدنام کرنے لگا۔ جب ماں باپ نے سمجھانے کی کوشش کی تو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر دور چلا گیا، سال ہر سال گزر گئے،
کبھی پلٹ کر اپنے والد کا حال نہیں پوچھا، کبھی واپس آ کر اپنی ماں کی خیریت دریافت نہیں کی۔ بیچارہ باپ اپنے بیٹے کو یاد کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور ماں اس کی یاد میں آنسو بہاتے بہاتے اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ سال ہر سال گزر جانے کے بعد ایک دن اس بیٹے کو احساس ہوا، میں نے تو بہت بڑی زیادتی کر دی اپنے والدین کے ساتھ، ان کا دل دکھایا، ان کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئے۔ یہ احساس ندامت ہونے کے بعد وہ لڑکا روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف آیا، تو دیکھا میرا والد دروازے کی دہلیز پر آنسوؤں کی برسات میں میرا منتظر بیٹھا ہے۔ والد کے پاس آیا، اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی، اس کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر بات باندھ کر کہنے لگا، ابا غلطی ہو گئی، تیرا دل دکھایا، مجھے معاف کر دے۔ پھر اپنی والدہ کے پاس چلا گیا، اس کے دوپٹے کو پکڑ کر رو رو کر کہنے لگا، اماں غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ تو یاد رکھنا پٹیا کے روشن ضمیروں، اس بچے کے رونے پر، اس کے گڑ گڑانے پر، اس کے نادم ہونے پر، اس کے آنسو بہانے پر وہ بوڑھے ماں باپ اپنے اکلوتے بچے سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا جلدی اللہ اپنے گناہگار بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے آپ سے پیار ہے نا، اللہ کو آپ سے پیار ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے کو بے قرار رہتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سمندر اللہ سے اجازت طلب نہ کرتا ہو کہ الہ العالمین تیرے بندوں کے گناہ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، تیرے بندوں کی خطائیں مجھ سے گوارا نہیں ہوتی، الہ العالمین اجازت دیجئے نا، طوفان لے آؤں، بڑی بڑی موجیں لے آؤں، تیرے گناہگار بندوں کو غرق کر دوں، ان کو ہلاک کر دوں۔ روزانہ سمندر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، روزانہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، روزانہ زمین بھی اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے کہ الہ العالمین ہمیں اجازت دیجئے، تیرے گناہگار بندوں کو ہم ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کان عبدکم فشأنکم بی، اگر تم نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اگر تمہاری مخلوق ہے، جو مرضی آئے کر لو، وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، لیکن تم نے نہیں پیدا کیا، ان بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے، تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں آنے کی اجازت نہیں۔ فَأَنَا أَنْتَظِرُ تَوْبَتَهُمْ إِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُ إِنْ أَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُ۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں اور میرے درمیان آنے کی تمہیں اجازت نہیں، یہ سزا کے قابل نہیں، یہ تو توبہ قبول کیے جانے کے قابل ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے خود بناتا ہے۔ جیسے دنیا والے ہمیں سزا دینے کو بے قرار ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں معاف کرنے کو بے قرار رہتا ہے، اس لیے کہ اسے آپ سے پیار ہے، اس لیے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے اور عشق ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے نوکر بنا کر پیش کی ہے۔
فرمایا لم نجعل الارض مہادا، کبھی غور تو کرو نا اس زمین کو تمہارے لیے قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ عجیب، اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ اتنے گھبرا رہے ہیں، اتنے شرما رہے ہیں، اتنی آہستہ آواز ہے آپ کی، کہیں اللہ سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو پھر اللہ سے محبت کے اظہار میں گھبرانا کیا اور شرمانا کیا؟ پھر پوچھتا ہوں آپ سے، فرمایا لم نجعل الارض مہادا، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قالین بنا کر بچھا دیا ہے؟ ابھی بھی بس سامنے والوں نے تو اللہ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، یہ جو ماشاءاللہ وہ وہاں تک مجمع ہے اور ادھر میرے شمال کی طرف وہ دیکھیے ماشاءاللہ، آپ کی بھی آواز یہاں تک آنی چاہیے نا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کبھی غور کرو نا اس زمین کو تمہارے لیے انعام بنا کر عطا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کبھی غور تو کرو نا یہ آسمان کی چھت تمہارے لیے قائم فرمانے والا کون ہے؟ فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، کبھی غور کیا تم نے آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اس بارش کو برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ فرمانے والا کون ہے؟ پھر غور کیا تم نے آسمان سے برسنے والی بارش کا رنگ ایک، اس کا ذائقہ ایک، اس کی خوشبو ایک، جس زمین پر وہ بارش گر رہی ہے اس زمین کی تاثیر بھی ایک ہے، لیکن وہ کون ذات ہے جو ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین کو ملا کر کبھی تمہارے لیے میٹھا آم پیدا فرماتا ہے، کبھی کڑوا کریلا پیدا فرماتا ہے، کبھی لال انار پیدا فرماتا ہے، کبھی کھٹا لیمو پیدا فرماتا ہے، یہ انعام دینے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچو تو صحیح نا، کہاں سے آیا ہے، کس نے تمہیں دودھ پلایا ہے؟ ہماری عقل کہتی ہے جانور نے ہمیں دودھ پلایا ہے، کوئی کہتا ہے جی بکری نے دودھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے گائے نے دودھ دیا ہے، کوئی کہتا ہے بھینس نے دودھ دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا نہ بکری دودھ دے رہی ہے، نہ گائے دودھ پلا رہی ہے، نہ بھینس دودھ پلا رہی ہے، نسقیکم مما فی بطونی، جانوروں کے پیٹ سے دودھ ہمیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ نے دعویٰ کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، دیکھنا خیال رکھنا کہیں کسی اور کی عبادت نہ کر لینا، نہ کہیں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کے گھر کا طواف نہ کرنا، کسی اور سے مشکلات میں مدد نہ مانگنا، لا الہ الا پٹیا والو ذرا بتاؤ تو صحیح نا کون ہے عبادت کے لائق معبود؟ الحمدللہ جواب بہتر ہے لیکن میرے معیار کا نہیں ہے۔ رات کو میں کملا میں تھا انترجاتک اسلامک مہاشم بلند میں، تو ماشاءاللہ انہوں نے تو مجھے بہت حیران کیا، بہت اچھے طریقے سے اللہ کو یاد فرمایا۔
میرا دل کرتا ہے آپ بھی اتنا زور سے اللہ کہیے کہ یہ چھت ہی اڑ جائے آج، اور میرا دل کرتا ہے کہ ہماری آواز اللہ کے عرش تک چلی جائے۔ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں، کوئی اور علام الغیوب نہیں، کوئی اور کارساز نہیں، کوئی اور دستگیر نہیں، لا الہ الا ہو۔ پٹیا والوں کون ہے معبود؟ کون ہے مسجود؟ کون ہے ہر جگہ موجود؟ کون ہے علام الغیوب؟ کون ہے کام بنانے والا کارساز؟ کون ہے مشکلات دور کرنے والا دستگیر؟ کون ہے بندوں کے آنسو پوچھنے والا حاجت روا؟ کون ہے مشکلات کے اندھیرے دور کرنے والا مشکل کشا؟ کون ہے اولاد عطا کرنے والا؟ کون ہے رزق عطا کرنے والا؟ کون ہے چھیلا عطا کرنے والا؟ کون ہے میں عطا کرنے والا؟ تو پھر پٹیا والوں ہاتھ باندھ کے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ان لوگوں میں سے مت بننا کہ چھیلا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں اور میں پیدا ہو تو منہ چھپاتے ہیں۔ رب العالمین غضبناک ہے ایسے لوگوں پر۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ، ابلیس کے غلام ہیں وہ لوگ کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں اور میں پیدا ہو جائے تو لوگوں سے منہ چھپاتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی کے لیے زیورات تیار کرواتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو طلاق دینے کی تیاری کرتے نظر آتے۔ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء۔ کس نے عقیدہ خراب کر دیا تمہارا؟ کس نے بتایا تمہیں کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کے اختیار میں ہے؟ نا نا، یہ فیصلہ فرمانے والا کون ہے؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ رب العالمین نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں۔ تو پھر بتاؤ نا اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ رزق عطا فرمانے والا کون ہے؟ نہ ناراض ہوا کرو بیٹیوں پر عزیز دوست۔ ہائے ہائے ہائے،